بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، میاں نواز شریف کی واپسی میں صرف 6 دن باقی ہیں، اس حوالے سے کیا گہما گہمی ہے؟ اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے ان کے ایک اہم پیادے نے بڑا دعویٰ کیا ہے، کیا یہ دعویٰ درست ہے؟ دیکھیں، دعویٰ بڑا دلچسپ ہے اور دعویٰ ہے اداروں اور میاں صاحب کے حوالے سے۔ ایک وہ ڈیل کی بات چل رہی ہے، یہ اس سے مختلف ہے۔ صحیح۔ یہ تو بہت ہی ہمیں کوئی زبردست قسم کی کہانی سناتا ہے نا، انسائٹ دیتا ہے کہ میاں صاحب ظاہر ہے کہ اب آ رہے ہیں 6 دن کے بعد، اگر وہ فائنلی لینڈ کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی کوئی اب کوئی خاص شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ نہیں آ رہے، اچھا، کیونکہ یہاں سے تو واپسی کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کا سیاسی نون کو ہی بند کر دیں ہمیشہ ہاں کے کہ لیے۔ آپ وہ کہیں گے یہ دکان جو ہے وہ اب فلاں جگہ شفٹ ہو گئی ہے، صحیح۔ لندن شفٹ ہو گئی ہے، یہ کہیں شفٹ ہو گئی ہے، تو وہ واپس تو آ رہے ہیں۔ لیکن اس میں دیکھیں بہت گہما گہمی ہے، ہر ٹاک شو کا موضوع یہی ہے، جتنی بھی ڈسکشنز ہیں۔ اب آپ باہر نکلتے ہیں، باہر بھی لوگ جو ہیں وہ آپس میں جس طریقے سے وہ ہوٹل پہ لکھا ہوتا ہے کہ سیاسی اور مذہبی گفتگو سے گریز کریں، منع ہے، تو وہاں پر بھی گفتگو یہی چل رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ شہر اقتدار میں آپ ظاہر ہے کہ یہاں پر پولیٹیشنز بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، کاروباری شخصیات بھی ہیں، میڈیا کی بڑی بڑی پرسنالٹیز بھی ہیں، اور کہیں نہ کہیں کٹ چل رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ صحیح۔ اور 3-4 اہم چیزیں ہیں، کچھ سرگوشیاں چہم گوئیاں میاں صاحب کے پلان کے حوالے سے۔ کیا اسلام آباد وہ ٹیکنیکل لینڈنگ جس کو کہہ رہے ہیں وہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پہنچ جائیں گے تو کیا پلان 2-3 جو پلان سامنے ہیں وہ سارے 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، ایک تو میاں صاحب کی واپسی، اور پھر ایک اہم ترین شخصیت میاں صاحب کی کے لیے تو بہت ہی اہم ہے، انہیں لندن سے پاکستان بھجوا دیا تھا، انہیں اچانک ہنگامی طور پر دبئی بھی بلوا لیا، واپس ان کو کہا کہ آپ دبئی پہنچیں، اور وہ دبئی پہنچ بھی گئی ہیں وہ شخصیت۔ صحیح۔ اب ان کے بھی جانے کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، وہ بھی ایک علیحدہ سے وہ ہے، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے وہ جو طیارہ ہے، خصوصی طیارہ، جی، کوئی 152 کے قریب لوگ لے کر وہ اڑان بھرے گا۔ ایک پلان یہ ہے کہ 8 بجے صبح جی، وہ دبئی سے روانہ ہوگا اور 12 بجے کے قریب وہ لینڈ کرے گا اسلام آباد میں۔ صحیح۔ اور اسلام آباد لینڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ باقی جو سواریاں ہیں ان کو وہیں جہاز میں بٹھا کے جلدی جو ہے وہ نکلیں گے ایئرپورٹ سے، اور ان کو ایک سیکیورٹی میں جو ہے وہ لے جایا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ، اور وہاں سے جو ہے ان کے معاملات قانونی پورے ہوں گے، وہ واپس آئیں گے، وہاں سے فلائی کریں گے، لاہور لینڈ کریں گے، اور لاہور میں صرف میاں شہباز شریف ہیلی کاپٹر پہ میاں صاحب کو لینے کے لیے ایئرپورٹ جائیں گے، اور ہیلی کاپٹر سے واپس ان کو لے کر مینار پاکستان آ جائیں گے۔ اور اس دوران مریم نواز صاحبہ اور باقی جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ وہاں پر سٹیج پہ موجود رہے گی، تاکہ لوگ جو ہیں ان کو انٹیکٹ رکھا جا سکے۔ جب میاں صاحب پہنچیں گے تو میاں صاحب، ابھی یہ وہ پلان ہے، ابھی اس کا 100% فائنل نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں چینج بھی ہو سکتی ہیں۔ جب میاں صاحب پہنچیں گے تو ان کے پہنچنے کے بعد سٹیج پہ کوئی بھی اور شخص تقریر نہیں کرے گا۔ صحیح۔ یہ نہ ہونا کہ پہلے کی کسی کی ایک کی تقریر سن کے لوگ چلے جائیں، میاں صاحب کا انتظار ہی نہ کریں، وہ آ بھی کس طریقے سے رہے آپ کو پتہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، کوئی تقریر کا یہ کہا جا رہا ہے کہ لگ بھگ 1 گھنٹے کی ہوگی، 1 گھنٹے کی تقریر، 1 گھنٹہ بول لیں گے، 1 گھنٹے کی تقریر ہوگی، اور اس کے فوراً بعد سٹیج سے کہہ دیا جائے گا کہ اب آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جائیں، اور میاں صاحب وہاں سے جاتی عمرہ روانہ ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اور پھر وہ جتنا وقت ان کو کورٹ سے ملا ہے اس کے حساب سے پھر آگے وہ اپنے قانونی معاملات سرنڈر کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے۔ یہ ہے وہ پلان جو نون لیگ بیسکلی بتا رہی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں بھی بہت ساری وہ رکھی گئی ہیں، یعنی پلان اے کہ بی سی، دیکھیں نا کہ یہ پلان اے ہے، اگر یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، وہ نہ ہوا تو پھر فلاں ہو جائے گا، تو یہ تو بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں نا۔ لیکن یہ مختلف پلانز ہیں کہ بائی روڈ بھی آ سکتے ہیں، بائی روڈ آنے کا یہ طریقہ ہوگا، اگر ہیلی سے آنا ہے تو اس طریقے سے آئیں گے۔ اب وہ جو شخصیت جن کو دبئی بلایا، پھر آتے ہیں ہم اس پہ جو اداروں اور میاں صاحب کے حوالے سے بڑا دعویٰ کیا گیا، اور دعویٰ بھی جو ہے وہ 2 اہم شخصیات ہیں انہوں نے کیا۔ صحیح۔ عرفان صدیقی صاحب کو بلایا گیا تھا لندن۔ اچھا۔ اب عرفان صدیقی صاحب کو لندن بلانے کا مقصد یہ تھا کہ میاں صاحب
کے پاس ہمیشہ جو ہے نا ان کے ایک شخص ہوتا ہے جو اب مشکل سوال کی صورت میں یا پھر انہوں نے کہنا کیا بولنا کیا اس کی صورت میں ان کو گائیڈ کر سکے. ان کی اے آئی, ہاں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو وہ ان کو لکھ کے دیتے ہیں, تقاریر بھی لکھ کر دیتے ہیں, پرچیاں بھی جو میاں صاحب سکرول کر رہے ہوتے ہیں درمیان میں ایک اٹھا کے سائڈ پہ رکھ کے گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں. تو عرفان صدیقی صاحب کو اس لیے بلایا تھا, اس لیے نہیں بلایا تھا کہ ان کے پاس اور کوئی پرچی لکھنے والا نہیں تھا. صحیح. مسئلہ یہ تھا کہ جو ان کی 18 ستمبر کی واپسی کے حوالے سے تقریر تھی نا, وہ تقریر جس نے لکھ کے دی تھی اس نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. بالکل. اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جناب میں تو جنرل باجوہ کا بھی, جنرل فیض حمید کا بھی, اور ثاقب نثار کا, آصف سعید کھوسہ کا, پاناما والے بینچ کا اور اعجاز الحسن کا, ان کا احتساب کریں گے, قتل سے بڑے مجرم ہیں, اور اگر ان کو معاف کر دیا تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا, یہ قوم کے مجرم ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ جس طریقے سے بیک فائر کی, جس طریقے سے چیزیں تبدیل ہوئیں, اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب کو بلایا گیا تھا کہ آپ آ جائیں اور اب آپ ایسی چیز لکھ کے دیں جو اس 18 ستمبر والی تقریر کا اثر اس طریقے سے زائل کرے کہ ہمیں لوگوں میں اپنا امیج بھی برقرار رکھ سکیں کہ نہیں ہم بہادر ہیں, ہم بزدل نہیں, ہم بھاگے نہیں, تیار کریں گے اب. ہاں, اور ادھر بھی جو ہے وہ کوئی ناراض نہ ہو, صحیح, کوئی درمیانی راستہ نکالیں. تو وہ گئے اور وہ کیونکہ اپنا کام مکمل کر کے واپس پاکستان آ گئے اور ادھر سے میاں صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب پہنچ گئے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ صدیقی صاحب کا تو کام پورا ہو گیا. رائٹ. لیکن اچانک صدیقی صاحب کو بلایا گیا. اب یعنی کہ اس دوران میاں صاحب کی تقریر تو ان کے پاس ہے, وہ تو رٹا بھی لگا لیا ہوگا انہوں نے, یاد یود کر لیا ہوگا اس کو. لیکن اب اس دوران یا تو جو پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کی ملاقات ہوئی ہے, کچھ اور لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں میاں صاحب سے لندن میں, یا پھر ان کے سعودی عرب پہنچنے کے بعد ان کی وہاں پر ملاقاتیں ہونے یا نہ ہونے کے درمیان کی جو کیفیت ہے. ظاہر ہے بہت سارے لوگ ملیں, کسی نے کوئی پیغام دیا ہوگا, کسی نے کوئی پیغام دیا ہوگا. کچھ اہم لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ کبھی آپ کو پیغام دے دیتے ہیں, یا کسی اہم بندے کا پیغام ایک غیر اہم بندے کے ذریعے آپ کو مل جاتا ہے. صحیح. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ کچھ چیزیں اومٹ کروانی ہو اپنی تقریر میں, کچھ انسرٹ کروانی ہو, کچھ بتانا ہو کہ یار اس میں یہ ایڈ کر لیں, یہ نکال دیں, اس کا کیا کریں, اس کا کیا کریں, اس قسم کی چیز. ویسے ایک اور طریقہ بھی ہے میاں صاحب کا, وہ شہباز شریف کی طرح, وہ تقریری فیکس کر دیں, اپروول لے لیں, ویٹ کروا لیں, یا ادھر سے ہی لکھوا لیں جہاں سے اتنا پرابلم ہے. یہ بھی تو ایک طریقہ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سوچنے کا طریقہ کار ہے. اچھا, ایک پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے, اب ذہن کے گھوڑے ہی دوڑا دیں نا, تو اس میں ایک پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میاں صاحب جب دبئی میں جہاز میں وہ بھر کے لا رہے ہیں صحافی اپنے ساتھ, تو وہ عام عوام میں گھل مل گئے والی خبر آتی ہے نا, تو وہ جو صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں, ان میں سے کوئی بھی شخص خدا نہ خواستہ ایسا سوال کر لیتا ہے. ویسے تو جو نصاب میں شامل نہ ہو. ہاں, یعنی کہ ویسے تو جتنے سارے جا رہے ہیں وہ سوال بالکل آؤٹ آف سلیبس, اچھی طرح سلیبس یاد کر کے جا رہے ہیں. آؤٹ آف سلیبس نہیں کریں کہ میاں صاحب کے بارے میں. اچھا, میں اس کا ریفرنس آپ کو نکال کے دوں گا, لیکن ان کے بارے میں ایک چیز ہے کہ ایک مرتبہ یہ پنجاب ہاؤس میں کہیں پاناما والے دنوں میں جب ٹرائل ہو رہا کچھ چل رہا تھا, تو کسی صحافی نے سوال کیا, تو میاں صاحب نے کہا کہ آپ بتائیں اس کا کیا جواب ہونا چاہیے. اس نے اپنی طرف سے بتایا کہ یہ جواب ہونا چاہیے. اس نے کہا اچھا یہ لکھ لیں, یہی میرا جواب ہے, یہی میرا جواب ہے. تو وہ ایک تو یہ پاسبلٹی ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا سوال آ جائے, یا وہ ان کو ساتھ رکھنا چاہتے ہوں کہ وہاں پر جواب دینے میں آسانی ہو. ویسے میاں صاحب فتح کر کے کیا آ رہے ہیں جو اتنا بڑا کانوائی کی شکل میں آئیں گے, اتنے صحافیوں کو بلا رہے ہیں؟ نہیں, وہ اس کو ایک گرینڈ ایونٹ بنانا چاہتے ہیں, لوگوں کے ساتھ میرے خیال میں اپنی صحت کو سیلیبریٹ کر نہیں. اب ہی وانٹس اٹ ٹو بی سیلیبریٹڈ ایز, یعنی کہ اس کو کہ لوگ اس کو بڑا یاد رکھیں. جلاوطنی اور صحت دونوں میں بہت فرق ہے. اب صحت یاب ہو گیا آ رہے ہیں نا, وہ تو بہرحال جیسے بھی آ رہے ہیں سب کو پتہ ہے نا. تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. اب آ جاتے ہیں اس پہ کہ میاں صاحب جو ہیں ان کے اور اداروں کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے, اور ایک اور بڑا دعویٰ بھی آیا. جی, جاوید لطیف صاحب اور مریم اورنگزیب صاحب, ان کی ایک پیشی تھی, اس پیشی کے بعد وہ باہر نکلے تو ان سے گفتگو ہو رہی تھی, سوالات ہو رہے تھے. تو بلاول کے حوالے سے پوچھا گیا کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کر رہے ہیں, اور جماعتیں بھی لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کر رہی ہیں, تو وہ اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا بلاول سے تو بہت اچھا تعلق ہے,
لیکن جو ہے وہ بدقسمتی ہے کہ جو 14-15 سال سے ہم اندرون سندھ نہیں جا سکے نا، ہم نے تو وہاں پہ کام نہیں کیا، کیونکہ ہم یعنی کہ بیسیکلی انہوں نے ڈویژن کی ہوئی تھی نا، بانٹا ہوا تھا کہ سندھ تم رکھو، پنجاب ہم رکھیں گے، ادھر تم نہ چھیڑو، ادھر ہم نہیں چھیڑیں گے، نورا کشتی چل رہی تھی وہ سارا وہ. لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کراچی اور اندرون سندھ میں گھس رہے ہیں. گھسنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی پریزنس تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہ جو اتحاد بن رہا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ اب یہ پاسبلٹی بن گئی ہے کہ جو بھی چھوٹا موٹا قافلہ لے کے یہ سندھ سے جائیں گے، واپسی پہ وہ ایم کیو ایم، جے یو آئی اور جی ڈی اے جی اور وہاں کی جو چھوٹی مذہبی اور دوسری جماعتیں ہیں سندھ کی، جی ان کے ساتھ جو وہ امن مارچ لے کر جانا چاہ رہے ہیں نا کراچی، اور جس کا اصل مقصد جو ہے وہ این ٹی پی 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 ہے، پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہے، یہ شاید اس کو جوائن کر لیں. ایک تو یہ وائب دی ہے. صحیح. دوسرا جو اسی میں گفتگو میں نا انہوں نے جو گفتگو کی، اب آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ ان کے بڑے پیادے ہیں. جی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پیادے کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو سیو دا شطرنج میں جو ہے نا وہ پیادے کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی مین جو آپ کا مثلاً رک ہے، بشپ ہے، نائٹ ہے، کوئین ہے، اس کو کہیں پہ کوئی خطرہ ہونا تو اپنی جان حاضر تو وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے. کہتا ہے کہ میری اوور مائی ڈیڈ باڈی. لیکن پیدا ہوتا بڑا خطرناک ہے، کیونکہ وہ خودکش ہوتا ہے. وہ کام کر دیتا ہے، اور اگر وہ دشمن کی صفوں میں دوسرے اینڈ کے اوپر پہنچ جائے نا تو پھر وہ خود بھی کوئین بن جاتا ہے، یا کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے کنگ کے علاوہ. کنگ کے علاوہ کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے. تو وہ میاں جاوید لطیف آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب ان کو بٹھاتے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، تو ہمیشہ وہ بڑی چیز پھینکتے ہو. صحیح. ہی از اے مین ٹو بی واچڈ. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو کہ ایک تو یہ کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، اور ہم نے تو دسمبر 2021 میں کہہ دیا تھا کہ نواز شریف آ رہے ہیں، مگر اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا اور جو ایک پیج پر سب لوگ تھے، انہوں نے کیبنٹ میٹنگ میں طے کیا کہ نواز شریف کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کیبنٹ میٹنگ میں اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم نواز شریف کو واپس نہیں آنے دیں گے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ نواز شریف ہی پاکستان کے دکھوں کا مدعا ہے، لیکن اگر دیگر جماعتیں مل کر بھی پاکستان کو اس گرداب سے نہیں نکال سکیں، جس گرداب میں پاکستان 2017 میں گھر گیا تھا، تو 16 ماہ کی جو حکومت تھی 11 جماعتوں کی، وہ مل کر نکال سکتی. اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری جماعتیں کیسے فیل ہوئی، مگر یہ حقیقت ہے کہ نواز شریف کا ویژن، نواز شریف کا تجربہ، نواز شریف پر لوگوں کا اعتماد، نواز شریف پر سرمایہ کار اور دوست ممالک کا اعتماد، نواز شریف کے بغیر اس گرداب سے پاکستان کو نہیں نکالا جا سکتا. اب وہ آتے ہیں اس بات پہ کہ اس میں ظاہر ہے کہ ایک بڑی ہسٹری ہے میاں صاحب کی، اور ہم تو یہی سنتے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہے. صحیح. ادارہ جاتی یادداشت. جی. کہ ادارے کی یادداشت جو ہے نا وہ بہت وہ ہے، وہ بھلاتے نہیں ہیں. کسی نے کچھ کیا ہو تو میاں صاحب کی تو ایک لمبی فہرست ہے، انڈیا کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، انٹرنیشنل جو ہے وہ معاملات کے حوالے سے، انٹرنلی ادارے کے ساتھ ڈان لیگز 1، ڈان لیگز 2، بہت ساری چیزیں ہیں. ان کی لسٹ تو طویل ہے، تو وہ ساری کیسے مٹیں گی، مٹی ہے نہیں مٹی، اس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ڈیل ہوئی ہے یا نہیں. راجہ پرویز اشرف کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، خورشید شاہ کہہ رہے ہیں، باقی لوگ کہہ رہے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اور اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو کبھی نواز شریف کے راستے کی رکاوٹ ہوا کرتے تھے، آج وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اگر عوام، جو کہ عوام ایک امید سے نواز شریف کو دیکھ رہی ہے، اب اداروں کے اندر بھی وہ لوگ جو اس سوچ کے مالک تھے، وہ بھی آج اس بات پر متفق ہو رہے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں، کہ کسی طور پر بھی نواز شریف کو اگر قوم منتخب کرتی ہے تو راستے کی رکاوٹ نہ بنا جائے. گویا میاں صاحب اور ان کے کیمپ کو ظاہر ہے کہ اب یہ تو کہا گیا ہوگا تو پتہ چلا ہوگا نا. جی. مطلب کوئی پریس ریلیز تو ایسی نہیں آئی، کوئی پریس کانفرنس بھی ایسی نہیں ہوئی. آپ نے کسی ادارے کی طرف سے پریس کانفرنس سنی؟ میں نے تو نہیں سنی. بالکل نہیں. کوئی ٹویٹ دیکھا؟ نہیں دیکھا. کوئی خطاب دیکھا کہیں؟ نہیں دیکھا.
تو کسی نے کنوے کیا ہوگا نا ایبسلیوٹلی کہ ساڈا مسئلہ کوئی نہیں, ختم, پرسن ٹو پرسن میاں صاحب آئیں بالکل آرام سے, کوئی نہیں مسئلہ, اور آگے انہوں نے اپنی کار ہے. یہ دیکھیں یہاں سے جو تاثر ہے نا کہ میاں صاحب الیکشن نہیں لڑ کے آنا انہوں نے حکومت, ان کی کورونیشن ہو رہی ہے, ہاں تاج پوشی, جیسے بھی وہ کنگ چارلز کی ہوئی تھی نا, لندن میں دیکھ کے آیا میں بکنگم پیلیس اور ادھر ادھر, تو وہ شاید نہ اس موڈ میں ہو کے الیکشن لڑنا ہے, وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ بادشاہت کے انڈر ہی ڈائریکٹ تاج پوشی وغیرہ ہونی چاہیے, بندے کو جو ہے وہ تخت کے اوپر تخت نشین کیا جائے, وہ بھی پیلس میں ساری عمر گزار دیتے ہیں. ہاں تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب کہ وہ راستے کی رکاوٹ نہ بنا جائے. اب یہ ادارے میں سوچ پنپ چکی ہے, موجود ہے. اچھا پھر ان سے سوال ہوا کہ 16 ماہ میں مہنگائی ہے ہوئی, عوام پریشان ہے, تو میاں صاحب کیسے لوگوں کو موبلائز کریں گے؟ صحیح. کہتے ہیں اگر قائد نواز شریف کا ماضی سارے جانتے ہیں, چلے 15-20 سال کا نوجوان نہیں جانتا, آپ تو جانتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو 20 سال اور 20 سال سے زائد, کم از کم گزشتہ 4 سال میں بندہ ایڈ ہوا ہے جی 2 کروڑ 10 لاکھ, وہ تو بالکل نہیں پہچانتا میاں صاحب, وہ پہچانتا ہے آپ کی 16 مہینے کی کارکردگی. اس نے دیکھی ہے آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت, جو دعوے آپ نے کیے تھے, جو مسیحا آپ بنے تھے, آپ نے مارچ کیا تھا, آپ مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آئے تھے, آپ کامپین ٹانگنے کا مارچ لے کر آئے تھے, آپ نے ادھم مچایا ہوا تھا کہ ہم جناب سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں, ہمارے پاس نسخہ ہے. صحیح. لیکن وہ نسخہ جو ہے وہ تو آپ کا جعلی تھا, آپ تو کچھ اور کام کرنے آئے تھے, آپ تو اپوائنٹمنٹ اپنی مرضی کی کرنے آئے تھے, آپ تو اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے آئے تھے, آپ تو اپنا ڈوبتا ہوا جو سرمایہ جو آپ نے سیاست سے کمایا تھا آپ تو اس کو بچانے کے لیے آئے. بالکل صحیح. تو وہ تو اس بات کو پہچانتے ہیں, وہ تو نہیں پہچانتے میاں صاحب کو. اور یہ پہلے والے ہیں, ان کی میموری بھی بہت اور جو پہلے والے بھی ہیں وہ بھی کتنے متنفر ہیں. آپ اندازہ لگائیں نا, اکرامت مغل صاحب کا جب بھی کوئی سیاسی ایونٹ ہوتا ہے, یہ میڈیا والے مائک لے کے ہم سارے گھس جاتے ہیں نا, لوگوں کی رائے لیتے ہیں, بات کرتے ہیں. اچھا پھر جماعت والے جو ہیں وہ جو کوئی بھی جماعت ہوتی ہے وہ ان کو پک بھی کرتی ہے, خود بھی کرتی ہے. آج کہیں پر کوئی پازیٹیو آیا ہو, اب میاں صاحب کی واپسی کتنا بڑا ایونٹ ہے نون لیگ کے لیے. گزشتہ 1.5 مہینے سے تو اس کی ہائپ ہے نا پراپر. بالکل ایسے ہی ہے. چلیں 1.5 مہینہ نہیں, 1 مہینہ 5 دن کہہ لیں. سب سے زیادہ بڑی چھیڑ تھی نون لیگ کی, وہ ختم ہو گئی. 1 مہینہ 5 دن یا 1.5 مہینہ ہی کر لینا. 1.5 مہینے سے جس ایونٹ کی سب سے زیادہ ہائپ ہے, آپ نے اس وقت تک کوئی ایک وائرل جذباتی عام عوام کا, میں لیڈر کی بات نہیں کر رہا, میں وہ جو ٹکٹ کا متمنی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا, جس نے ٹھیکہ لینا ہے اس کی بات نہیں کر رہا, جس نے ان سے کوئی فائدہ چھوٹی سیٹ پہ ٹکٹ لینا ہے, بڑی سیٹ پہ ٹکٹ لینا ہے, سینٹ میں ایڈجسٹ ہونا ہے, ریزرو سیٹ پہ ایڈجسٹ ہونا ہے, ان لوگوں کے یا ان کے ڈائریکٹ فیملی ممبرس کے علاوہ, وہ جو آ کے ٹاک شوز میں یا جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں ان کے علاوہ, عام عوام کا, سڑک پہ چلتے ہوئے بندے کا کسی کا جذباتی بیان دیکھا آپ نے جو وائرل ہوا وہ کہ میاں صاحب آئیں گے, ہماری بڑی امیدیں ہیں, تقدیر بدل دیں گے, فلاں بدل. جو میں نے سنے میں بول بھی نہیں سکتا. آپ نے سنے نا گوال منڈی کے سرویز اور لاہور کے سرویز, لوگ کس طریقے سے ان کو وہ کر رہے ہیں, بہت مشکل ہے. ایسی کوئی چیز سامنے ہی نہیں آ رہی, کوئی ایسی چیز وائرل نہیں ہو رہی, ہمارے سامنے تو نہیں آئی, مطلب ایٹ لیسٹ میری نظر سے نہیں گزری. ہو سکتا ہے کہ ایسی ہوئی ہو, اور آئی ایم شیور کہ اتنی بڑی جماعت ہے, اتنا بڑا ماضی ہے, کچھ ہوں گے ان کے اتنے متوالے کہ جو بغیر کسی حالات کی پرواہ کیے میاں صاحب کے منتظر ہوں. وہ بھی تو تھے نا, جو جن کے شارٹس آتے تھے, کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, وہ بھی آتے تھے نا. بٹ آبویسلی یہ تو ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, کچھ لوگ کیسے. لیکن ان جنرل آپ نے ایسی چیز نہیں دیکھی ہوگی کہ میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے کوئی عام عوام میں کوئی لوگ موجود ہوں. ہاں خوش ہوں گے جن کا پرنٹنگ پریس کا بزنس, ابھی آپ دیکھیں نا پورے ڈائریکٹ بینیفیشری جتنے بھی ہیں, ہاں جس کے بل بورڈ کے اوپر جن کو پیٹرول پمپ اشتہار لگ گیا ہے, جس کے جن کو سڑکوں کے ٹھیکے دینے ہیں, کسی کے کھابے بحال ہو گئے ہیں, کسی کا ٹکٹ ایزی ہو گیا ہے, کال تو انہوں نے سیف الملوک کھوکر کو صرف کی تھی, وہ ہو گیا ہے. باقی جو جن کے کاروبار تھوڑا بہت اس سارے سے بزنس ایکٹیویٹی سے جنریٹ ہوں, وہ تو خوش ہوئے ہوں گے, لیکن اوور آل ان جنرل عام بندے کے نہیں ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا بہرحال وہ یہ کہتے ہیں, وہی جو کہانی ہے نا
کہ یہ کیا میاں صاحب نے، وہ کیا، مسائل کو ایڈریس کریں گے، 2017 والا پاکستان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. بھائی 2017 کا نہ بنانا بڑا پرانا ہے، چیزیں بڑی تبدیل ہو گئی ہیں. بہرحال مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس دوران کیا کہا؟ ان سے سوال ہوا کہ یہ جو ایک جیل میں دوسرا اقتدار میں ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ تو ان کی کہانی بالکل ہی جناب کہ ہم تو بالکل غلط جیل میں تھے اور وہ بالکل ٹھیک جیل میں ہیں، اور ہم تو بالکل ڈیو پروسیس سے باہر آ رہے ہیں اور وہ تو اس کے ساتھ بھی بالکل ڈیو پروسیس چل رہا ہے. یہ تو ساری انہوں نے گفتگو کی. پھر انہوں نے کہ وہی کہانی. اچھا ان کی نا مریم اورنگزیب صاحبہ کی اور ان سب کی آج کل نا وہ پوری، وہ میں مثال دیتا ہوں، فٹ بال میچ کا آنکھوں دیکھا حال. کوئی بھی ایسے آ جائے، کوئی بھی سوال آ جائے، جواب ایک ہی ہے. ہاں وہ جہاز کا سفر آ گیا پیپر میں، بچے کو ایک ہی مضمون یاد تھا، فٹ بال میچ کا آنکھوں دیکھا حال. اس نے کہا کہ میں گیا ایئرپورٹ سے، جہاز میں بیٹھا کھڑکی والی سیٹ پہ، جہاز اڑا، نیچے دیکھا فٹ بال میچ ہو رہا تھا، آگے اس نے پورا فٹ بال میچ کا آنکھوں دیکھا حال. تو ان سے کوئی بھی سوال کر رہا ہوں نا، مہنگائی کا، غربت کا، بے روزگاری کا، ان کی پرفارمنس کا، ان کے کسی اسٹیٹمنٹ کا، وہ درمیان میں 9 مئی لے آتے ہیں کہ 9 مئی دیکھیں نا یہ ہوا اور یہ اس قسم کی. بار لیے انہوں نے گفتگو فرمائی. مریم اورنگزیب نے بھی بڑی کوشش کی کہ اس کو وہ کریں، اور میاں صاحب کے بارے میں پوچھا کہ میاں صاحب گرفتار ہوں گے، عدالتوں کا سامنا کریں گے، تو اس کے اوپر مریم اورنگزیب نے کہا کہ دیکھیں میاں صاحب وہ شخص ہیں جو عدالتوں اور قانون سے بھاگ کر نہیں گئے تھے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. وہ 4 ہفتے کو 4 سال عدالتوں سے، قانون سے اور جیل سے ہی بھاگ کر گئے تھے، اسی لیے ان کو اشتہاری یا ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا گیا ان کے خلاف جو بھی پورا موجود ہے. تو وہ آپ کی کہانی، اور وہ اپنی سزا سن کر اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر پاکستان واپس آئے تھے. وہ جو واپس آئے تھے اس کے بارے میں بھی سب کو معلوم ہے. 12 دن بعد الیکشنز تھے. شہباز شریف جو ہیں وہ یہ بتا چکے تھے، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ میاں صاحب جو ہیں، ان اندازہ تھا نا کہ میاں صاحب باہر ہوں گے تو رولا جی 12 دن بعد الیکشنز تھے، الیکشنز کے لیے آئے تھے. شہباز شریف نے بتایا کہ میں کابینہ ڈسکس کر رہا تھا. میرے سے نام میں نے شیئر کیے تھے اسٹیبلشمنٹ کو کہ میں وزیر اعظم بنوں گا، کیونکہ میاں صاحب تو الیکشن نہیں لڑ رہے تھے جی، یہ لڑ رہے تھے. تو انہوں نے بھائی کو بتایا کہ میری طے ہو گیا ہے، میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہوں، میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ کابینہ میں فلاں فلاں بندہ میں نے رکھنا ہے، تو ہم تو الیکشن جیت رہے ہیں. تو میاں صاحب تو یہ سوچ کے آئے تھے کہ بھائی وزیر اعظم بننے والا ہے، کابینہ کے نام بھی فائنل ہو گیا اور یہ ملک اپنی مٹھی میں ہے، اور میں باہر نکل آؤں گا. وہ آ کے جب گرفتار ہو گئے انہوں نے پیچھے اڑ کے دیکھا، بھائی سے دھکا کس نے دیا تھا مجھے، بھائی تو ایئرپورٹ بھی نہیں پہنچا تھا. پھر وہ ظاہر ہے کہ ان کی واپسی کیسے ہوئی. تو پھر انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ سر اونچا کر کے فخر کے ساتھ واپس آئیں گے، قانون اور عدالت کا سامنا کریں گے. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے فرمایا. تو کل ملا کے جو گفتگو چل رہی ہے اس وقت شہر اقتدار میں اور ادروائز پاکستان میں، آئی ایم شور، ایک ریفرنس مجھے میں دینا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو گیدرنگز ہوتی ہیں نا، گیدرنگز، ان گیدرنگز میں لوگوں کی پریزنس سے، کہیں بھی کوئی بھی گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کی پریزنس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کے تعلقات فلاں کے ساتھ اچھے ہیں، فلاں کے ساتھ نہیں ہیں. میرا اور اگر آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اور میں اپنا کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہوں، میں آپ کو نہیں بلاؤں گا. سمجھ گیا ہوں. تو ایک گیدرنگ ہے، اس گیدرنگ میں جو لوگوں کی پریزنس ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ میاں صاحب کے لیے چیزیں بہت فیوریبل ہیں. صحیح. ہاں چلیں، بہت ہے اتنا ہی. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب، آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.